سابق ڈاکٹر صادر عارف الوی جو ہے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مورل اکانومی کا. اور مورل اکانومی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز لالچ میں خریدی نہیں جاتی، انسینٹیو سے نہیں، مگر پیٹ پر اگر لیڈرشپ پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ تم کے ساتھ تمہاری بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو لہٰذا عوام پھر اس کا ساتھ دیتی ہے. اور میں اس کی مورل اکانومی کو آپ کی ایک اور مثال دوں کہ کووڈ کے دوران عمران خان صاحب نے جب یہ نیت کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، لوگ مر جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی مل کر، اللہ کی برکت آئی، مساجد ہم نے کھلی رکھی. وہ ہے مثال اس بات کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. معیشت کے حالات یہ ہیں کہ اتنا مہنگا لون لیا جا رہا ہے، 15% پر لون لیا جا رہا ہے، اور آپ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہوں گے، فیوچر کی آمدنی گروی رکھ رہے ہوں گے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. مگر یہ چیز ایک طرف، جو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے اور ڈسممبرمنٹ بل ہے، یہ تو بے انتہا خطرناک ہے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. مگر آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں ووٹ کسی پارٹی کو دیں، اور تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے. لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ اغوا کیے گئے. یہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ کم سے کم یہ کہا کہ بھائی بل دکھاؤ. اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ بل کے حوالے سے میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو نان ریپرزنٹیٹو پارلیمنٹ ہے، جو فارم 47 کی پارلیمنٹ میں ہے، جس میں میرا بھائی دوست بہادر جس نے کہہ دیا کہ جی میری سیٹ بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نمبر نہیں ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنا سیریس امینڈمنٹ لایا جائے جس سے ملک کی جمہوریت کے اعتبار سے تباہ کن کیفیت پیدا ہو. میں حافظ نعیم صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، اپنے بھائیوں سے یہاں یہ اپیل کرنے آیا تھا، اور یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ 77 سے میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا. میں مشکور ہوں ان لوگوں کا، بہت ساری مرور صاحب مرحوم کا، کہ ان کی دوستیوں اور رفاقت سے میرے کردار کے اندر جیسا بھی ہے خرابی ان کے کھاتے میں جائے گی، تو جو کچھ بہتری ہے وہ ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہے. تو یہ تو میرا گھر ہے. میں ان سے یہ اپیل کرنے آیا تھا کہ اتنے اہم موڑ پر دیکھیے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو مسنگ پرسنز کی کیفیت تھی، اس کے اندر پروفیسر غلام اعظم صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کو 90 سال کی سزا ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا پریزن میں. اور ان کا بیٹا جو بریگیڈیئر جنرل تھا، جو سارڈ آف آنر کا ونر تھا، اس کو حسینہ واجد نے فوج سے نکالا. وہ واحد گواہ تھا ان کے مقدمے کا، اس کو فوج سے نکالا اور پھر اس کو ایسا غائب کیا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زندہ ہے مردہ. اس کی بیوی نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی 7 سال ہو گئے مجھے، اسلامی اعتبار سے جب شوہر 7 سال پتہ ہی نہ ہو تو اس کو مردہ ڈکلیئر کر کے کہ مر گیا تو مجھے اجازت دیں شادی کی. اس کو اجازت ملی شادی کی. وہ نکلا ابھی نمودار ہوا تیسرے دن، جس دن حسینہ واجد کو ہٹایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو اٹھا لیا، منہ بند کر دیا. اتنا ظلم و ستم نہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھا، نہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، نہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا جو آج کل ہے. تو میں جماعت اسلامی سے یہ اپیل کرنے آج آیا ہوں کہ اپنا جو کردار آپ نے پاکستان کی خاطر مشرقی پاکستان کے اندر کیا، جس کے اندر آج پھر جناح صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ جناح صاحب نہیں ہوتے تو مشرقی جو پاکستان نہیں بنتا، تو وہ جو ریٹرن ہے تو وہ اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اس اہم موڑ پر، اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹس نہیں ہیں، مگر ان کا معاشرے کے اندر ایک اخلاقی وزن ہے، ایک مورالٹی کی گنجائش پاکستان میں ہے. 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں. یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں، اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اور عمران خان کے اوپر گرفت مزید مستحکم کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں، لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے، لوگ آئیں، پرامن انداز سے آئیں. پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرامن رہے، مگر میری بھی زندگی گزری ہے
टीयर गैसिंग खाते हुए बचपन से टीयर गैसिंग खाता रहा हूँ, पुलिस की लाठियाँ खाता रहा हूँ। जब पुलिस ये हरकत करती है तो लोग भी रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके सामने हम रखना चाहते थे कि हम अपील करने आए यहाँ पर। आपसे जी, जज को सामने दिखा के जो आईनी तस्नीक के अंदर असल चीज थी कि आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल करने जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद 5 साल की एक्सटेंशन जो आर्मी के एक्ट के तहत उसको देने जा रहे थे, उसको पर सियासी जमातें की जरूरत थी। अच्छा, एक तो ये है कि आप अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हों तो आपको पता चल जाएगा कि जितना बोलना चाहिए शायद उससे ज़्यादा ही बोलते हैं। और ये बहुत वाज़े तौर पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो, इदारा हो, ISI हो, MI हो, कोई एजेंसी हो, सबके लिए आइन ने एक लिमिट, एक हदूद का तयन किया हुआ है। आइन मुक़द्दम है। तो आर्मी चीफ़ से लेकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर से लेकर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म या कोई भी हो, आइन ने उसकी जो हद मुकर्रर की है उसी हद में सबको रहना चाहिए। इसी से पाकिस्तान का भला होगा। तो ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नतीजे में किसी भी इदारे को ज़बरदस्ती जो है वो कोई चीज़ उसके हक़ में करवाई जाए, वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो हमने तो इन तमाम उमूर के ऊपर बात की है। और लेकिन सीधी बात यह है कि अगर ये नहीं हो सकता कि हम फ़ौज और आवाम के दरमियान तसादुम वाला रास्ता कोई इख्तियार करें, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ौज अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये फ़ौज को, उन इदारे को भी समझना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके नतीजे में ये फासला बढ़े वो पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, सबके लिए, आवाम के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है। तो मेरा ख़्याल है कि आइन ने सबके लिए बहुत अच्छा तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, दिया हुआ है, हमें सबको उसको फॉलो करना चाहिए। खैर सवाल शबानी उनकी होगी, सवाल मुझसे कर रहे हैं। जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान और सदर आरिफ अलवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कौम और मुल्क के लिए ज़रूरी है कि एक एज पर आ जाएं और आवाम जो है वो खुशामदीद की जानिब गामज़न होगी। ये कहना था अमीर जमात इस्लामी का। उनका कहना था कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम को रिलीफ दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।